ایک مرتبہ جناب غوث پاک سے پوچھا گیا یا غوث اعظم آپ کی زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ کیا ہے؟ بولے یا سبحان اللہ. ایک منٹ کے اندر غوث صاحب تشریف لا رہے ہیں. پوچھا گیا آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تو جناب غوث پاک نے فرمایا میری زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ قرآن کا. یہ میں نے یوں نہیں پڑھا کہ ایک دن دیوار کا سہارا لے کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا, عشاء کے بعد الحمد سے شروع کیا, فجر سے پہلے والناس پر. یہ وظیفہ ایک دو دن کے لیے نہ تھا, یہ 3-4 دن کے لیے نہ تھا, یہ 1-2 ہفتے کے لیے نہ تھا, یہ 1-2 مہینے کے لیے نہ تھا, یہ 1-2 سال کے لیے نہ تھا, یہ 3-4 سال کے لیے نہ تھا, یہ 5-6 سال کے لیے نہ تھا, یہ 7-8 سال کے لیے نہ تھا, یہ 9-10 سال کے لیے نہ تھا, یہ 11-12 سال کے لیے نہ تھا, یہ 13-14 سال کے لیے نہ تھا, بلکہ میری زندگی کا یہ قرآن پڑھنے کا وظیفہ 15 سال کے لیے جاری رہا. 15 سال کے لیے جاری رہا. اور یہ قرآن کا وظیفہ ہے, یہ قرآن کا وظیفہ ہے کہ پھر دنیا ان کو قطب ربانی کہتی ہے, شہباز لامکانی کہتی ہے, عارف حقانی کہتی ہے, قندیل نورانی کہتی ہے. اسی محبت کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر قبلہ شہزادہ ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی کا استقبال کرے. اللہ اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ. برادران اسلام، شہدائان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک عرشہ کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے, وجہ پاسبان آدمیت ہے, جو آواز رحمانیت ہے, جو نور الہی ہے. اور میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں جو اول بھی ہے, جو آخر بھی ہے, جو ظاہر بھی ہے, جو باطن بھی ہے, جو ادا بھی ہے, جو وفا بھی ہے, جو نور بھی ہے, جو ظہور بھی ہے, جو شریعت بھی ہے, جو طریقت بھی ہے, جو ولایت بھی ہے, جو حقیقت بھی ہے, جو رعوف بھی ہے, جو رحیم.
ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک اور اس کی ابتدا آیات ربانی سے ہوئی، اور جنہوں نے پڑھا اتنی شان اور عظمت کے ساتھ کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ وہ عظیم قرآن the last testament for the betterment of humanity, for the success of humanity، وہ کلام الہی اتنا شان والا، میں تو کہتا ہوں اس all time miracle، اس قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اس طرح 1400 سال پہلے میرے رب نے حضور کے سینے میں ڈالا ہے، اس کا ایک ایک لفظ آج بھی انسانیت کی بقا کے لیے اعلان ہو۔ اور پھر سوچو وہ سینہ کتنا کامل تھا، اس سینے کی کتنی طاقت تھی، اس کی روحانی تصرفات کا کتنا کمال تھا، اس کے رب کے جلووں کا فیض اس کے سینے میں کتنا کامل تھا کہ جس کے سینے میں قرآن اترا ہے، قرآن کو بھی شان ملی ہے، وہ خدا کی قسم میرے نبی کے نور والے وجود کے صدقے سے اور the leaders of the prophet, mercy for the man, the greatest benefactor of mankind. He had not accomplished the savage and warrior of life, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. یہ شان والا نبی جس نے دلوں کی دنیا کو آباد کر دیا، اور انہی کے صدقے سے شہنشاہ بغداد کا فیضان دیا، انہی کے کرم کے صدقے سے نقشبندیوں کا فیض دیا، انہی کے کرم کے صدقے سے قادریوں اور چشتیوں کا فیض دیا، انہی کے کرم کے صدقے سے شاذلیوں کا دیوبندیوں کا کام۔ اس لیے کہ جس نے اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی منزل در رسول کو بنایا ہے، نہ دائیں کو دیکھا ہے نہ بائیں کو دیکھا ہے، دیکھا ہے تو چہرہ رسول کو۔ یہ حقیقتیں ہیں، it is established fact۔ اگر اللہ کی رحمتوں کو غیب کو حاصل کرنا ہے تو پھر دل کی کھڑکیوں کو کھول کر در رسول کا منگتا بننا ہے۔ اور جو حضور کے در پہ آیا نا ایمان کے ساتھ، پہلے تو نہیں تھا ایمان، لیکن یہ جستجو لے کے آیا ہے کہ اس سے پہلے میرے اپنا ذوق ہے۔ یہ قرآن پڑھا تو مجھے بڑی مستی آئی تھی، اور انہوں نے کہا نا کہ وہ عظیم کلام ہے۔ میں تاریخ کی بات بتاتا ہوں، رات کو سرکار جب قرآن پڑھتے تھے نا، اس نور والے گھر کو جا کر جو دل کو مخالفتیں کرتے تھے، ابو جہل جیسا، عتبہ جیسا، عتیبہ جیسا، وہ اندھیری رات میں تلوار کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن کو، وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو کہاں گیا، تو کہاں گیا، کل سے نہیں آئیں گے، کل پھر ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، میرا رسول کلام پڑھتا ہے، وہ پھر آ جاتا۔ یہ شان ہے اس قرآن کی، یہ عظمت ہے قرآن پاک۔ پڑھتے ہو تو فرشتے بھی آ کر سکتے ہیں، تو پھر صاحب قرآن کی کیا شان ہے؟ صاحب قرآن کی شان ان سے پوچھو، 1400 سال والے اور آج کے دور میں بھی عاشق ہیں، لیکن میں ابتدا کرتا ہوں اس سے، ان سے شروع کرتا ہوں۔ 1400 years ago, the greatest personalities who sacrificed their life and devoted their life. کیا مشن تھا؟ What was the mission? To attain the love of Allah, the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ جب مکہ کی وادی میں سرکار نے اعلان حق کیا نا، اس اعلان حق پہ لبیک جس نے کہا، ہائے ہائے، لبیک جس نے کہا، اس کا حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، انہوں نے لبیک کہا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لبیک کہا، اور نوجوان بچوں میں حضرت علی شیر خدا نے اور ایسے انداز سے کہا کہ آخری سانس تک پھر دامن رسول کو نہ چھوڑا، اپنی جانیں، اپنا فکر، اپنا خیال، اپنی وفا، اپنا عشق تیرے رسول کے اور یہ حقیقت ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق جو پہلا خلیفہ بھی ہے، یار غار بھی ہے، عشق رسول کا پہرے دار بھی ہے، اور
कलाम को वासने जहन्नम में जाने वाला इसलिए मेरे मुस्तफा की निगाह उनके सीने में पड़ चुकी। सरकार ने फरमाया कि जो कुछ रब ने मेरे सीने में डाला है मैंने अबू बकर के सीने में डाला। वो इश्क देखा मैंने, वो वफा देखी थी। और 40 के करीब बंदे थे, 40 के करीब जिन्होंने कलमा पढ़ा और दाना अरकम में बैठकर जिक्र करते थे। लेकिन मेरे सदीक ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह आज मेरा जी जाता है। सदीक वली भी है, सहाबी भी है, सदीक अकबर भी है। कहा या रसूल अल्लाह मेरा जी जाता है कि आज मक्का की दीवारों के सामने खड़े हो, ये नूर वाला चेहरा बैठा हो और ये मैयत वाले आशिक नबी के गुलाम सहाबा बैठे हो और फिर मैं रब की तौहीद का नारा बुलंद करूं और आपकी रिसालत का इकरार। वो दिलों के राजों से बाखबर, नबी तो होता ही गैर की खबरों वाला और मेरा नबी तो नबियों का सरदार। टाइटल्स गिवन बाय द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये किसी मौलवी पीर का टाइटल नहीं है। अल्लाह हिमसेल्फ गिवन द टाइटल सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व मा सल्लल्लाहु इल्ला तो फिर क्या हुआ? प्लीज मेरी सारी डिस्टर्बेंस हो चुकी है, मेरी अप्रिशिएट। और देखो कमाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्तिदा कर हुजूर के आशिक। तो आपने कहा या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है कि काबतुल्लाह की दीवारों के सामने और कुरैश मक्का और सरदारान मक्का जितने हो उनके सामने में अब हुजूर पहचान गए थे कि ये हक की बात है। पहले मना किया कमरे में, अब नहीं, अब काबा की दीवारों में। इमाम कुर्तुबी लिखता है, इसको बड़ा लंबी बात है, तो हवाला देना। तो जब वो ऐलान हुआ ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक, और ये पहला खतीब इस्लाम है, ये तारीख में है पहला खतीब इस्लाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ने कहा जब रब की तौहीद का तज़किरा किया और हुजूर की रिसालत का, तकलीफ हुई, मार पड़ी, लोग वहां हो गए, बेहोश हो गए, ये सारी लंबी बात घर वालों ने उठा के ले गए, शाम तक बेहोश रहे, होश में आई। That was the words that I want to explain you. How the great love he had with the Prophet Muhammad. क्या कहा? आंख खोली, लब हिलाए, लब की टेपड़ी पड़ी हुई थी, लब हिलाए। खानदान वालों ने कहा अरब ट्राइब्स का ये तरीका है, हम बदला लेंगे जिसने मारा है। लेकिन मेरा अबू बकर कहता है जब होश आई बोले बताओ ना मुझे पानी पीने की जरूरत है, ना किसी को टकने की जरूरत है, ना खाना खाने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो तेरा इस हाल में भी उसे याद कर दिया। तुम्हें क्या पता क्या याराना है। ये वो थी इब्तिदा और फिर वो चलते चलते सारे साथी आला, अहले बैत आला, इसलिए कि उन सब की शान इसलिए आला है कि वो दरे रसूल के गुलाम। किसी ने घर को छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? तारीख इधर वाले बैठे हैं, बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, बेटे ने बाप को नहीं छोड़ा, दरबार नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन दरे रसूल को ना छोड़ा। इसलिए तो आसमान के चमकते हुए सितारे बने। और फिर देखो इनकी बात है अब सैयद उमर फारूक की, है ना 11वीं वाले सैयद उमर फारूक 26 लाख मरबा मील का हाकम हो, 17 पैबंद लगे हों कपड़ों पे, मकरूज भी हो। और फिर शान क्या है, कैसर और किसरा के बड़े बड़े एम्बेसडर आए और पूछे तुम्हारा बादशाह कहाँ? हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं, एक है वो खलीफा रसूल। जाओ देखो किसी महल में है, नहीं महल भी नहीं है। मैं सादे लफ्जों में जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कहा कि जाओ क्या मस्जिद नबवी है हमारी, वहां पे होगा या किसी रेत के टीले पे देखा। हाय हाय हाय, ये शान है। और क्या क्या इज्जत मिली नबी की वफादारी में, क्योंकि नबी रहमत के हाथ उठे थे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठे थे। वो अबू जहल के लिए नहीं उठे थे, ये उमर बिन खत्ताब के लिए उठे थे, इनके लिए मेरे नबी के हाथ उठे। और क्यों ना आशिक आखिरी सांस तक अपनी जान, नारे तकबीर, ये इश्क दा उमर फारूक का, ये वफा थी उमर फारूक की।
کہ انہوں نے جو وہ فیصلہ کسی مسلمان نے جو حضور کے گھر سے قبول نہ کیا یہودی کے ساتھ، اور پھر کہا کہ عمر کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہ تھا مسلمان، وہ سیٹسفائی نہ تھا، یہودی تو ٹھیک تھا، اور اس نے سارا واقعہ مختصر یہی سنایا، ہم حضور کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، اس نے مانا نہیں تمہیں لے آئے، کہنے ٹھہرو، اندر گئے تو تلوار میں ڈالی، جو حضور کو نہیں مانتا ڈر کے فیصلے کو، اس کا فیصلہ عمر تک تلوار میں ڈالا۔ یہ وفادی عشق تھی، ایسے نہیں صحابی بنے، ایسے نہیں آسمان کے ستاروں کی طرح بنے، ایسے نہیں حضور کے قریب رہنے والے کسی کو امیر امت بنا دیا، کسی صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو علی شیر خدا بنا دیا، اس لیے کہ ان سب کی وفاؤں کا مرکز میرا اور آپ کا رسول۔ سید عثمان غنی کو دیکھیں، آئے کیا تھا، غزوہ تبوک تھا نا، حضور نے کیا اعلان کیا، اپنی اپنی خدمات پیش ہو، اس طرف نگاہ مصطفیٰ کی ہوتی تھی، عثمان غنی کھڑے ہو جاتے تھے، پیش کرتے تھے اونٹ آسمان کے ساتھ، سباب کے ساتھ، all the necessity، پھر نگاہ ادھر جاتی تو عثمان دوڑ کے ادھر کھڑے ہو جاتے، پھر نگاہ ادھر جاتی تو عثمان دوڑ کے ادھر کھڑے ہو جاتے، یہی تو موقع ہے حضور کے در کی غلامی کو اپنے سینے میں بسانے کا۔ اس لیے المختصر یہ صرف حوالہ ریفرنس دینا ہوتا، اور پھر وہ سارا کچھ لے کے آئے نا تو ایکسٹرا اشرفیاں لے کے آئے تھے سونے کی، حضور کی ڈولی پہ ڈالی تو آپ ایسے اٹھا رہے تھے کملی والے، ایسے کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے، ایسے 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 کرتے تو کہتے آج کے بعد عثمان گناہ بھی کرے تو کچھ نہیں، سادہ لفظوں میں کہا، وہ تو صحابی ہے، وہ تو محفوظ ہے، لیکن بتا دیا اس نے ڈیووشن کی ہے، اس نے اپنی ہر چیز کو قربانی کے لیے حضور کے در پہ پیش کر دیا ہے، آج اس لیے 1400 سال بعد ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ابتدائی دور میں دیکھو سب سے پہلے حضور نے تبلیغ کے حق اپنے گھر سے کی تھا، 40 کے قریب اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، اور حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ، جب سب آگے چھوٹی سی ہانڈی تھی، 40 بندے اور چند روٹیاں، سب کو کھلا دی، سیر ہو کے کھا گئے، دیکھا تو ہانڈی بھی اتنی پڑی ہے، روٹیاں بھی اتنی، دوسرے دن پھر بلایا، یہی عمل ہوا، اٹھنے لگے تو کملی والے نے کہا ٹھہر جاؤ، میں جس مقصد کے لیے بلایا آج میں تمہیں وہ بھی سنا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اندھیروں سے نکالوں، میں چاہتا ہوں یہ پیشانیاں جو بتوں کے سامنے جھکتی ہیں الہ کے سامنے، میں تمہاری نسلوں کو بھی بہاروں کا پیغام عطا کرتا ہوں، تمہاری زندگیوں میں بہاریں لانا چاہتا ہوں، تمہاری زندگیوں میں جو بناوٹیں ہیں، مادیت پرستی ہے، انا پرستی ہے، بت پرستیوں سے مٹا کے الہ پرستی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن سارے چلے گئے، اٹھو، صاحبہ عتبہ نے کہا اٹھو سیر ہو جائے گا، اس وقت کون کھڑا تھا، نوجوان وہ بچہ علی شیر خدا تھا، ایسے نہیں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس وقت حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری ہر سانس آپ کے مشن کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی اور میں آپ کو برات لگی۔ یہ عشق تھا ان چاروں کا، اس لیے ایک کمانڈر ہے، جرنیل صاحبی ہے نا، اور جرنیلوں میں کمانڈر چیف جو ہے نا ایک ہوتا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہ عشق کا فیض چلتا رہا، سینہ بہ سینہ چل رہا ہے نا، آگے آگے جا رہا ہے۔ تو میں ایک بات حضرت سلمان فارسی کی بھی سنا، یہ تذکرہ ہے نا، یہ کمال اس لیے حاصل ہوتا ہے جب ان سب کے تذکرے کرو تو پھر فیض ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں سلمان فارسی کی سفید داڑھی ہے اور کہاں فارس سے چلا ہے، غلام بنا تھا، آتش پرست کا بیٹا تھا، کہاں منڈیوں میں بکتا بکتا مدینے میں آ گیا، اور آخری نبی کا دیدار کرنے کے لیے، یہ آخری نبی کا دیدار کرنے کے لیے جب کانوں میں پڑا نا یہودی کا غلام، اس کا آقا جو تھا سو کالڈ، تو اس نے سنا کہ اس نے کہا آپس میں باتیں کر رہے تھے، that was the conversation between the non-believers اور disbelievers کو دوسرے، وہ یہودی تھے، انہوں نے کہا جس نے مکہ میں حق کا نعرہ کیا ہے وہ آج مدینے میں بھی آ گیا، وہ نبی کا نعرہ لگانے والا،
حضرت نے سلمان فارسی نے سنا تو یہ نہیں دیکھا کہ درخت سے نیچے اتر جاؤں، ماری چھلانگ نیچے آ، یہ عشق تھا نا، پھر دیکھے عشق تھا۔ اور پھر حضور کے غلام بنے نا، جب غلامی کو اختیار کر لیا تو آگے آگے کملی والا جاتا ہے اور پیچھے پیچھے سلمان فارسی جاتا ہے، بے داڑھی والا، اور جہاں جہاں حضور کے نور والے قدم لگتے اپنی داڑھی سے صاف کرتے ہیں۔ آپ نے منع نہیں کیا یہ کیا کر رہے ہو، یہ بدعت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کیا نکلے، نہیں، دیکھتے رہے، کرتے رہے، دیکھتے رہے، کرتے رہے۔ اور پوچھا صحابہ نے، اس لیے کہ کرتا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جہاں میرے قدم، میرے نبی کے نور والے قدم لگے ہو، وہاں پہ کسی کافر کا قدم لگتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ That was the highest degree of the love of the Prophet. میرے دوستو، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، سینچریز وہ بھی ہم جب حضور کا ذکر ہوتا ہے مست ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ممتاز قادری نے کیا کیا تھا؟ میں امریکہ میں تھا نا، امریکہ میں آج سے 10 سال پہلے قادری صاحب وہاں پہ 40,000 کے قریب بندے تھے، more than 40,000 all over the world, all Muslims and Sikhs on top of them gathered there امریکن ایمبیسی کے سامنے، اور بڑے بڑے ٹائٹل والے گھروں میں بیٹھے تھے۔ اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے۔ -10 ٹمپریچر میں میں نے انگلش میں اسے خطاب کیا، اور میں نے دوسرے دن ایمبیسی سے یہاں پہ آ رہا تھا اور مجھے روکا گیا، میں نے اسے صاف کہہ دیا میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، لک ایٹ مائی پاسپورٹ، میں میرا پاسپورٹ دیکھ لے، I am the lover of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے کہا you can go anywhere۔ ہے جی، دل سچا ہو نا، محبت، پھر بات بنتی ہے۔ یہ بلال ایسے نہیں عشق مصطفیٰ میں آنا بنا اور عمر فاروق جیسا سیدی بلال کہہ کے پکارتا ہے، اس کی راہ کو شیطان بھی بات کرتا ہے، اور بلال آتا ہے وہ کھڑے ہو کے سیدی بلال کہتا ہے۔ یہ حضور کی محبت کا فیض تھا، اور اسی فیض میں ہر صحابہ بے شمار میرے ذہن میں باتیں آئی، لیکن میں ان کو کنسائز کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ ہر شے کی تخلیق اور اس کی نشو و نما، اس کی بقا، اس کی جد و جہد، اس واجب الوجود اللہ کے کرم کی محتاج ہے۔ اس ذات احد کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا، بلکہ دل کی آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہ دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ اہل نظر کے ساتھ نظر ملانے سے۔ یہ اہل نظر کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل طریقت کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہے جن کا ظاہر باطن سے حسین تر ہوتا ہے، اور جن کا باطن ظاہر سے حسین تر ہوتا ہے۔ داتا نے 3000 سال پہلے کہہ دیا ہے، جو اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خلوتوں میں کچھ اور جلوتوں میں کچھ اور ہو۔ یہ تو میرے رسول کا پیغام ہے، میری خلوتوں جلوتوں کو دیکھو تو مکانوں کی چھتوں میں چڑھ کر اس کا اعلان کیا جائے۔ وہ صوفیاء میں سے، ان کامل ولیوں میں سے، مختلف آرٹسٹ کے ہر اعلیٰ ولی ہے، لیکن آج ان کا تذکرہ ہے شہنشاہ بغداد پیر لاسانی کا۔ جامعہ نظامیہ میں جو ریلیجس منسٹر ہوتے ہیں، ان سے پہلے حجت الاسلام امام غزالی، پھر آپ آئے، اور آپ نے وہاں پہ درس و تدریس کے ساتھ درس طریقت بھی دیے، اور درس طریقت میں 70,000 لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ اور اب مفکر ابن قدامہ جو ہے، شیخ الاسلام، وہ کہتا ہے ایسے ایسے لوگ یہودی بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب گفتگو فرماتے تو کئی حلقہ گوش اسلام ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے عاشق رسول بنا ہے، کتنا بڑا سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ بھی اسی در کی ہے، اس کی نسلوں نے اسے پھیلایا۔ آپ کے والد گرامی اتنا کامل صوفی تھا کہ آپ نے ایک ندی سے سیب گزر رہا تھا نا، تیر رہا تھا، اسے اٹھا کے کھا لیا، اور بعد میں سوچا اس کے مالک سے تو پوچھا نہیں میں نے، آئے یہ بڑی محبت والی بات ہے، تو میں نے کھا لیا اس کی اجازت کے بغیر، اب پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں میرے لیے۔ آپ اس لہر کے ساتھ ساتھ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پیچھے باغ میں گئے، باغ میں پہنچے تو پوچھا اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اور مالک وہی جو بعد میں سسر بنا ہے۔ اللہ سمی موسیٰ، آپ گئے، اور ام الخیر فاطمہ آپ کی والدہ، تو انہوں نے کہا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا جو پانی سے بہہ کے آ رہا، حالانکہ وہ جائز ہے۔
تو پانی میں آ گیا جو لگا لے، لیکن یہ ہے پیوریفیکیشن، ہائیسٹ ڈگری آف پیوریفیکیشن، یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے۔ انہوں نے کہا معاف تو کروں گا، لیکن انہوں نے بھی وہ بھی کامل تھے، کہا اتنا کامل ہیرا ملا ہے، انہوں نے کہا معاف اس لیے اس وقت کروں گا جب میری شرطیں پوری کروں گا، میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے، لیکن ایک بات بتا دوں، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا یہ پریشان ہو گئے، لیکن میں کہا میری معافی کب ہوگی کہ جب میں وہ لے لوں، اور انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے، جب شادی ہو چکی دیکھا دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھنا اس لیے کہ میری نگاہ کسی غیر پہ نہیں پڑی، بولنا اس لیے گونگی ہوں کہ میں نے غلط بات کچھ کہی نہیں جو آپ کی، اور چلنے سے معذور میرے والد نے کہا تھا اس لیے کہ میں نے آج تک برائی کی راہ کو اختیار ہی نہیں، ان کے وطن سے شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ ثانی آتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کو حق کا پیغام سناتے ہیں، ذکر خدا کا پیغام، محبت رسول کا پیغام، اسی پیغام کو لے کر آج ہم عاشقان رسول جو حضور کے غلام ہے، وہ ہر مہینے کو انہی کی نسبت سے کرتے کیا ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ آمین۔ کچھ کہہ رہے ہو گیاری والے نے ذکر کرنے ہو، انہوں نے ذکر نے صدقے کی سارا ذکر ہونا، اس لیے ہم گیاری شیف کا اہتمام مخصوص ان جس طرح آپ فرمایا، اور وہ کیا تھا، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر، اور رب کا ذکر کرنا ایک شیخ نے یہ بتایا کہ صدق کے دل سے کرو نا، بابا جی قاسم موڑی بھی نے کیا، موڑا شی پتھر پہ بیٹھ کر، کوئی خاندان نہیں، آپ کے جب اجداد ایران سے آئے تھے اور آپ وہاں پہ مسکن ہوئے اپنے مرشد کے حکم سے، کوئی رشتہ دار نہ تھا اس علاقے کا، لیکن یہ ایسی ہوتی ہے، مکے میں حضور تھے، جب آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنوں نے مخالفت کی، لیکن تو نواں نے مخالفت کی تھی۔ یہی ہوتا ہے ہر جگہ جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، ایک جگہ والے سوچتے ہیں اس کے پاس دنیا آتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ تمہیں کیا پتا، تم حضور کے بن کے تو دیکھو، پھر میرے رسول کے گدا بن کر تو دیکھو۔ خواجہ قاسم بیٹھا ہے پتھر پہ اور اتنے عشق کے ساتھ بیٹھا ہے، اتنی وفا کے ساتھ بیٹھا ہے۔ He spent 80 years at one place and he recited the zikr of Allah. He was on the third degree of the zikr by the secret. حقیقت ہے، اس لیے تو بابا جی نے فرمایا تھا کہ شہنشاہ بغداد کا پیر بھی میرے سینے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ مولا شیخ کی ڈائریکٹ رشتہ داری بھی ہے، 3 رشتے ہیں شہنشاہ بغداد کے ساتھ۔ حضرت صاحب میرے دادا حضور کی ہمشیرہ وہاں پہ لکھا ہوا، وہ وہاں سے بارات آئی اور وہاں پہ واپس گئے، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بحر عرفان پہ بیٹھا ہوں، میں نے جو ذکر کیا ہے اس ذکر کا یہ کمال ہے کہ میرے سامنے والے پہاڑ سے بھی جو گزرتا ہے میری طرف دیکھتا ہے، اسے بھی ولایت کا خیال رکھتا ہے۔ آج دیکھ لیں ٹینفورڈ والے کتنے عاشق بیٹھے ہیں، ان کے والد گرامی خلیفہ جبار صاحب اور یہ سارے ساتھی، یہ وفا ہے۔ گنگول والے نے وفا کی تھی، 8 سال باریاں دی تھی دربار کے سامنے، نیریہ شیبرن نے 11 سال لنگر پکایا تھا، پیر امام علی شاہ صاحب نے وہاں پہ امامت فرمائی تھی اور رہے تھے، کوٹ بلا والے شاہ صاحب جو ہے جنہوں نے جوتیاں نہیں پہنی، پیر مزمل شاہ صاحب سرگودے والے، ایک ان کا واقعہ پیر دراب خان اور مراب خان صاحب نے پیغام پہنچایا، اس زمان میں خط ہوتے تھے، 2 سال پرانی بات ہے کہ ہم آ رہے ہیں سرگودے، پیر مزمل شاہ صاحب اپنی جماعت کے ساتھ ٹرین کے اسٹیشن پہ کھڑے، 2 دن وہاں کھڑے رہے، گھروں نے کہا پیر صاحب آپ کیا نہیں، میرے پیر کے شہزادے آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ادب، یہ وہ ادب تھا جو حضور کے صحابہ نے کیا تھا۔ آج بھی آپ ادب سے ملتے ہو، پیار سے ملتے ہو، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو خواجہ قاسم موڑی کی سرکار کا، خواجہ زید ولی کا کمال ہے، خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی کا۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں، تھینک گیوننگ کر رہے ہیں، اور ہم just quote one hadith for the youngsters. Why we celebrate and why we salute the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that's hadith from Bukhari.
narrated by the best companion, Subhanallah. Sayyidina Abu Hurairah. A man came to the Prophet ﷺ and said, when the day of judgment will come, the Prophet ﷺ proclaimed and replied, have you prepared for it? And he said, I do not have lot of prayers, sacrifices and fasting, but I do love Allah and His beloved. Subhanallah. Allah! Allahu Akbar. تم نے کہا کچھ نہیں اور میرے پاس آئے ہے نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں. Subhanallah. The Prophet Islam replied, on the day of judgment, you will be those that you have. Ameen. Subhanallah. آج میں ادھر آیا ہوں پیر صاحب کے ساتھ اور I feel a great proudness. Subhanallah. تب میں نے دیکھا وہ نوجوان بچے بار. This is the kind of training and kind of best type of education. Subhanallah. وہ بچے نوجوان اس ملک میں گرو اپ ہو رہے ہیں. انہیں کیا پتا یہ میٹیرلسٹک لائف ہے یہ ساری, اور وہاں پہ وہی ان کے سینے میں انلائٹڈ کر سکتا ہے جو کسی اسپرچل لنک کے ساتھ. Subhanallah. بے شک. میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں, آپ کی اسٹرگل کو پیر صاحب کی گائیڈنس میں آپ ان بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ. Subhanallah. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے. میں ابھی ایک دو موضوع اور تھے میرے اسی پہ, لیکن میں بولنے میں تھوڑی سی تیزی کر گیا ہوں آج, تو سانس بھی میرا اس طرح ہوتا ہے, لیکن حضور کا ذکر جو ہے یہی ہمارا منزل ہے. اور قاضی صاحب نے بات کہی تھی, میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ شادی نہ ہو. قاضی صاحب خود شاعر ہیں, میں لکھتا ہوں شادی نہیں ہوتی, اور جس کا ذکر ہے وہ بڑا ہے. اس لیے جو سادہ بھی لکھا ہو نا وہ بھی اعلیٰ ہو. آپ تو ہے ہی اعلیٰ لکھنے والے, یعنی حضور کا ذکر بڑا کامل ذکر ہے خدا کی. ایسی ہستی کا ذکر, ایسے کمال والے نبی کا ذکر جس کی عادات میں, جس کے افعال میں, جس کے حال میں, جس کے قال میں, جس کی ہر ادا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہاتھ. Subhanallah. سر الہی مرکز تجلیات حق ہے. جب ان کا ذکر ہوتا ہے جس انداز سے ہو تو اعلیٰ ہوتا ہے, لیکن جو بیٹھ کے سامنے کرتے رہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے نعت پڑھنا بھی آج کی باتیں نہیں ہیں, یہ یاد رکھنا. امام بصیری نے کتنا بڑا امام ہے, حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی پیاری پیاری صاحبزادی بنت رسول, آپ نے بھی نعت لکھی ہے. اور آپ کے وصال کے بعد حضور کے قبر انور پہ جا کر اس مٹی کو اٹھا کر پھونکتی تھی اور فرماتی تھی خدا کی قسم اس مٹی سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ مدینے پر کائنات کی مٹیوں سے آنا ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جس مٹی کے ساتھ میرے رسول کا مبارک جسم لگا ہے, خدا کی قسم وہ مٹی اس لیے آنا ہے تو اس کا جسم میرے نبی کا جسم اس کے ساتھ لگا ہے, وہ آپ کعبہ کی حرمت سے آنا ہے, وہ عرش کی تجلیوں سے آنا ہے, اس لیے کہ میرا نبی نبیوں سے آنا ہے. یہ حقیقت ہے. وہ جو آیا نا جب انگلیاں نکلی جائے, میں ذوق کی باتیں کرنے لگا, مشت مبارک سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے 1500 یہ جتنے بھی تھے, عاشقوں نے کہا کہ قیامت تک اگر ہوتے تو سب سیر ہوتے. اس لیے کہ اس میں بڑی خوبصورت حاشیہ ہے موجود سمجھ. کیا کہا ہے کہ جو آب زمزم ہے اس کا روٹ کیا ہے, اس کا منبع زمین ہے, زمین سے نکلا ہے آب زمزم. اور آب کوثر کا روٹ کیا ہے, وہ جنت ہے. اور جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے اس کا روٹ جو ہے وہ حضور کا نور والا جسم ہے. وہ خدا کی قسم اس لیے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ لگ چکی ہے, اس لیے وہ پانی آب زمزم سے بھی آنا ہے, آب کوثر سے بھی آنا ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق میرے رسول کے یہ حقیقت. نسبت لگ جائے تو پھر اعلیٰ ہو جاؤ. کوئی کھولڈے شیپ کے ساتھ لگا ہے, کوئی موڑے شیپ کے ساتھ لگا ہے, کوئی چورا شیپ کے ساتھ لگا ہے. یہ بڑے استان ہیں, ان کی آگے بڑی شاخیں اور برانچیں ہیں پاکستان میں. یہ وہ شانوں والے, اس لیے ہمارا یہ تعلق ہے. اور آخر میں ایک اور اپنے ذوق کی بات اکثر میں کرتا ہوں, اور یہ جب حضور کے ساتھ تعلق ہو جائے تو وہ اعلیٰ ہے.
جس نے نعت لکھی وہ اعلیٰ، جس نے حضور کا ذکر کیا وہ اعلیٰ، جس نے حضور کے ساتھ رہ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ اعلیٰ۔ ممتاز قادری کون تھا؟ فٹ کانسٹیبل تھا، نہ کوئی علم تھا نہ کوئی تقویٰ تھا، لیکن میرے رسول کے در کا غلام تھا۔ اس نے اس کو واصل جہنم کیا، آج پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور خادم حسین رضوی جو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے علم والے اور پیر اور حضرات ہیں، سارے کہاں گئے؟ لیکن رضوی کا نام آج کائنات میں گونج رہا ہے، اس نے دل سے میرے نبی کے وفادار، جو بھی نبی کا وفادار بنتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے وفادار بن جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کو دیکھو کتنے تذکرے ہوتے ہیں، کوئی علم والا مجھے بتا دے کہ اس دور کی کسی نجدائی کا نام بتا دے جس نے بڑے بڑے عرب کے قریشیوں کے بچوں کو اٹھا کر لے کے دیے تھے، یہی تھی، بتا دے کوئی نام، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کا نام آج بھی اس لیے کہ اس نے میرے رسول کو پایا، حضور کے صدقے سے کمال ہے۔ اس لیے ہمیں اس دین کے ساتھ وفا کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، حضور کی وفاداریوں کے ساتھ وفاداریاں کرنا ہے۔ یہ سوچ لو، میرا تو ایمان ہے، دل سے ذکر کرو گے تو فائدہ آ سکتا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ جو اللہ کے ذکر میں ایک آنسو بھی بہتا ہے نا، اللہ کے ذکر میں ایک آنسو بھی بہتا ہے، اور وہ آنسو یہاں سے نکل کر اس کے رخسار پہ آ کے جم جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے اس نے آنسو بہایا ہے، میں اس آنسو کے صدقے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کروں۔ یہ شانیں ایسے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صوفیاء کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر جہانزیب بادشاہ مرد قلندر ہے، سچی بات کرتے ہیں، پیر گرامی نہیں کھو سکتے۔ حسن پیر رستے جو بڑے پیر تھے نا، ڈر ہوئے ساڑھے پردادا نے 80 سال اللہ نے ذکر کیا، ایسا اس لج کی تھے، چاہے امریکہ ہو یا کینیڈا میں کوئی ڈر نہیں، میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، فیجی سے لے کے کینیڈا، اور یہی نعرہ ہے ہمارا، وہ نبی ہمارا ہے۔ اور اس نعرے کو میرے دینے لگانا ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے، میری بخشش ہے، آپ نے بھی۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے سے، تو آپ نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے۔ کیا کہنا ہے؟ ساروں نے، everybody please join this blessing slogan۔ رحمتوں کے سائے میں یا نبی کے نام سے ہاتھ اٹھا دیں، رحمتوں کے سائے میں، رحمتوں کے سائے میں، منزلوں کی راہ میں، ظلمتوں میں روشنی، اولیاء کی جان ہے، خدا کی پہچان ہے، جو کچھ ملا ہے حضور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے سچی وفا۔ اور آخر میں ایک اعلان ہے، انشاءاللہ 28 تاریخ کو گولڈن گھوڑا شریف مسجد میں مصطفیٰ پاک کی اور معراج کی یعنی محفل ہے، ٹیلفورڈ سے سارے جاتے ہیں۔ اور ایک نوجوان نے کہا اس دفعہ تو ہم وین بک کر کے جائیں گے، ادھر بھی بیٹھا ہوگا، سارے آئے ادھر 1 بجے سے 4 بجے تک۔ اب آخر میں ذکر پاک کی سب حکم دیا ہے، میرے ساتھ سارے ساتھی وقتوں کے ساتھ ذکر پاک کے شامل۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ۔ ذکر خدا اللہ 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 اللہ
اور آخر میں ذکر جو دربار کی نسبت سے ہوتا ہے وہ جناب حضرت علامہ صاحب سے گزارش کروں گا. شم بز میں اولیاء ہے خواجہ قاسم مہروی. شم بز میں اولیاء ہے خواجہ قاسم مہروی. تاجدار صوفیاء ہے خواجہ زاہد مہروی. آپ کے در سے زمانہ کیا کیا فیض پاتا نہیں. آپ کے در سے زمانہ کیا کیا فیض پاتا نہیں. کیونکہ آپ ہیں گنجے سخا خواجہ قاسم مہروی. شم بز میں اولیاء ہے خواجہ قاسم مہروی. اقلال قیافی آیا ہے جس ڈیرا موہڑے لایا ہے. ایک دیوان گم گول وچ بلدا دوجا نیریاں شریف وچ بلدا. تے میرا خواجہ قاسم مہروی موہڑا دے وچ بہ کے سب دے دیوے بلدا. لیٹا سب بغداد آیاں میرا میرا چانن کردا. تے پاور اس مدینے اندر جتھے بیٹھا مالک کردا. تے میں کیوں نہ کہاں شم بز میں اولیاء ہے خواجہ قاسم مہروی. ایک بار پڑھیے افضل ذکر لا الہ میرے مرشد آئے نے. لگ گئی یہ رونق لگ گئی یہ رونق سج گئے نویڑے. غوث پاک دی محفل غوثیہ مسجد دے بھیڑے. غوث پاک دی محفل غوث
تے لگ گئی رونق تے سج گئے نویڑے غوث پاک دی محفل غوثیہ دے ویڑے. اور آخری کلام یہ نعت ہے، آپ یہ سنیے. ندا دینی اللہ نے اپنے نبی نو، ندا دینی اللہ نے اپنے نبی نو، بچا لے انہوں، بچا لے انہوں جو عاشقین تیرے. آقا دی محفل غوثیہ مسجد دے